کیا اسرائیل کو واقعی امام مہدی کے ظہور کا علم ہو چکا ہے؟ کیا یہودی دجال کی آمد کے لیے آخری تیاریاں مکمل کر چکے ہیں؟ آخر اسرائیل کے مذہبی رہنما کس بات پر اتنے پر اعتماد ہیں؟ کیا یہ تمام نشانیاں اس بات کا اشارہ ہیں کہ کھیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ کیا بیت المقدس میں تیسرا ہیکل واقعی تعمیر ہونے والا ہے؟ اور کیا دنیا دجالی نظام کو خوشی سے گلے لگانے کے لیے تیار ہے؟ معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کا دور ایک بہت عجیب دور ہے۔ دنیا کے حالات دن بدن ایسے موڑ پر آ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی بڑے واقعے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ کبھی سمندر خشک ہو جاتے ہیں، کبھی آسمان سرخ ہو جاتا ہے، کبھی زلزلے زمین کو چیر دیتے ہیں اور کبھی ایسی خبریں آتی ہیں کہ ہوش اڑ جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑی خبر جو اب کئی زبانوں میں گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو امام مہدی کے ظہور کا علم ہو چکا ہے۔ جی ہاں، وہی امام مہدی جن کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، جن کے ظہور کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل کو کیسے پتا چلا کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر ان کے مذہبی رہنما اتنے پر اعتماد ہو گئے ہیں کہ کہنے لگے ہیں کہ ہمارا مسیحا آ گیا ہے؟ اور ان کا یہ مسیحا کون ہے؟ کیا وہ امام مہدی ہیں یا وہ دجال ہے؟ اور اگر وہ دجال ہے تو پھر وہ پوری دنیا کو کیسے دھوکہ دے گا؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں پر بات کریں گے۔ آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک خود بھی ضرور دیکھیے گا اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے ساتھیوں، یہودی مذہب کے ماننے والے صدیوں سے ایک شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں جسے وہ مسیح کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ایک عظیم رہنما ہوگا جو دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم کرے گا، یروشلم کو مرکز بنائے گا اور دنیا کے تمام مذاہب کو ایک نظام میں لانے کی کوشش کرے گا۔ مگر اسلام کے مطابق وہ دراصل دجال ہوگا اور اس کا مقابلہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ لہٰذا اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو اسرائیل کئی برسوں سے خاموشی سے وہ تمام نشانیاں اور تیاریاں مکمل کر رہا ہے جو ان کے مسیح یا دجال کی آمد کے لیے ضروری ہیں، یعنی بیت المقدس میں تیسرا ہیکل بنانے کی کوشش، پرانی بستیوں کی کھدائیاں، خاص نسل کی سرخ گائے کی تیاری اور قربانی کے پرانے نظام کو دوبارہ زندہ کرنا۔ یہ سب کسی اتفاق کا حصہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ سب کچھ ایک خاص وقت اور ایک خاص شخصیت کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے اپنے ملک میں سیکیورٹی سسٹمز اس قدر سخت کر دیے ہیں کہ کسی بھی اسلامی ملک کے عام شہری کے لیے وہاں جانا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا بائیو میٹرک ڈیٹا بیس، چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی اور مذہبی بنیاد پر الگ الگ زونز بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مسلمانوں کو آنے والے وقت میں کسی بھی طرح کی مزاحمت سے مکمل طور پر روکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو دنیا کی تمام بڑی طاقتیں، خفیہ ایجنسیاں، میڈیا چینلز اور ٹیکنالوجی کمپنیاں سب مل کر دجالی نظام کو فروغ دے رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ حال ہی میں کئی ایسے یہودی ربی سامنے آئے ہیں جنہوں نے میڈیا پر سر عام دعویٰ کیا کہ ہمارا مسیح یعنی نجات دہندہ زمین پر آ چکا ہے۔ ان کے چہروں پر عجیب قسم کا یقین اور جلد بازی نظر آتی ہے۔ اس جلد بازی کے پیچھے ایک عالمی فتنہ چھپا ہوا ہے۔ اسرائیل کے مذہبی ادارے جیسے سین ہیدرن کونسل نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے قربانی کے جانوروں کا نظام زندہ کیا، تیسرے ہیکل کے پتھروں کی کٹائی شروع کی، اور سب سے خاص بات، ان کے مذہبی عقائد کے مطابق اگر ایسی گائے پیدا ہو جائے جو بالکل سرخ ہو، بغیر کسی سفید یا سیاہ دھبے کے، تو وہ اسے خالص قربانی مانتے ہیں اور اسی قربانی کے ذریعے وہ اپنے مقدس مقام یعنی ٹیمپل ماؤنٹ کو پاک سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی وہ آخری نشانی تھی جو ان کے نجات دہندہ یعنی دجال کی آمد سے پہلے پوری ہونی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اب یہ نشانی حقیقت بن چکی ہے۔ پچھلے سال باقاعدہ طور پر 5 مکمل سرخ گائیں اسرائیل منتقل کی گئیں اور یہ امریکہ سے خصوصی منصوبے کے تحت لائی گئیں۔ یہ گائیں جان بوجھ کر بریڈنگ کے ذریعے پیدا کی گئیں تاکہ ان میں کوئی داغ، نشان یا نقص نہ ہو۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان سب کو اسرائیل کے مذہبی اداروں نے معائنے کے بعد قابل قبول قرار دیا ہے۔
यानी अब वो गाय सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि इनके इस्तेमाल की भी तैयारी हो चुकी है। इस्राएली रब भी खुले आम कह रहे हैं कि अब हमारे पास सब निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं, अब हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। प्यारे दोस्तों, यही वो लम्हा है जहां हमें होशियार होना चाहिए। ये सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि दजाल के निजाम की आखिरी ईंट रखने का अमल है। अब इस्राएल के पास वो सब कुछ मौजूद है जिसके बाद इनके नुक्ता नजर से मसीह यानी दजाल की आमद का ऐलान किया जा सकता है। और यही वजह है कि वो हर मैदान में तेजी से अपने मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। हमें आंखें खोलने की जरूरत है क्योंकि अब ये खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, सिर्फ मजहबी इदारे ही नहीं बल्कि दुनिया की खुफिया ताकतें भी इसी सिमत काम कर रही हैं। मूसाद, CIA और दीगर एजेंसियां कई सालों से एक आलमी निजाम की तैयारी कर रही हैं जिसमें एक ही हुकूमत, एक ही करेंसी और एक ही शनाख्ती निजाम होगा। दजाली निजाम को मीडिया के जरिए खूबसूरत बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान इन सब बातों से गाफिल हैं। हमारे बच्चे दिन रात मोबाइल, गेम्स और फैशन में लगे हैं। इमाम मेहदी की बात करो तो हंसी उड़ाते हैं, दजाल का जिक्र करो तो मजाक बनता है। और इसलिए वो वक्त करीब आ रहा है कि उम्मत मुहम्मदिया गफलत में सोई रहेगी और फितना दजाल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। हमें अब जागना होगा। हमें अपने घरों में अपने बच्चों को इमाम मेहदी की सच्चाई, दजाल के फितने और कुर्बे कयामत की निशानियां समझानी होगी। प्यारे दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि ये तैयारियां सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि फौजी, सियासी और साइंसी बुनियादों पर की जा रही हैं। इसराइल जदीद तरीन हथियारों से लैस हो चुका है। मसनूई जहानत, खुफिया सैटेलाइट, बायोमेट्रिक शनाख्त और चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम्स, सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक बहुत बड़ा निजाम बनाया जा चुका है जो किसी एक शख्सियत के लिए तैयार किया गया है। और जब वो शख्सियत सामने आएगी तो पूरी दुनिया इसे देखेगी, मानेगी और इसके फरेब में आ जाएगी, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इल्म के जरिए हकीकत को पहचानने वाले लोग होंगे। अब सवाल यह है कि मुसलमान इसराइल में दाखिल क्यों नहीं हो सकेंगे। दरअसल इसराइल ने कई सालों से अपने बॉर्डर और शनाख्ती निजाम को इस कदर सख्त कर दिया है कि सिर्फ खास ममालिक और खास कौमों के लोगों को ही दाखिले की इजाजत दी जाती है। और अगर एक इस्लामी इत्तेहाद इमाम मेहदी के साथ इसराइल की तरफ बढ़ेगा तो इसराइल के पास पहले से ऐसी तैयारियां मौजूद होंगी जो इनके दाखिले को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ जंग की बात नहीं है, असल जंग अकीदे की है। असल जंग हक और बातिल के दरमियान है और इस जंग की तैयारी हमें भी करनी है। हमें अपनी नस्ल को बताना है कि इमाम मेहदी कोई ख्याली किरदार नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका ज़हूर करीब है। तो इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो हकीकत जानने का हक रखता है। कमेंट्स में लब्बैक या मेहदी लिखकर अपने ईमान का ऐलान करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेदारी की मुहिम का हिस्सा बन जाएं। याद रखिए कि हक की आवाज फैलाना जिहाद है और आपका एक शेयर किसी की आंखें खोल सकता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।